نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر سبع، کبیرہ گناہ 7 ہیں، اولہن، ان 7 میں سے پہلا کبیرہ گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، وقتل النفس بغیر حقہا، دوسرا کبیرہ گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، وَأَكْلُ الرِّبَا، تیسرا کبیرہ گناہ سود کھانا ہے، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، چوتھا بڑا گناہ یتیم کا مال کھانا ہے، وَفِرَارُ يَوْمِ الزَّحْفِ، پانچواں بڑا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا ہے، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، چھٹا کبیرہ گناہ پاک باز عورتوں پر تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا ہے، وَالْإِنْتِقَالُ إِلَى الْإِعْرَابِ بَعْدَ ہجرتی، اور 7واں کبیرہ گناہ اللہ کی خاطر ہجرت کر کے دوبارہ پھر اپنے علاقے کی طرف لوٹ جانا۔ یہ مسند البزار کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند حسن لغیرہ ہی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی پیچھے ہم نے ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی پڑھی تھی۔ ان دونوں احادیث میں صرف ایک لفظ کا فرق ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک جادو بھی کبیرہ گناہ ہے، مگر یہاں جادو کی جگہ ہجرت کو برباد کرنا یہ گناہ شمار کیا گیا ہے۔ اکثر چیزوں کی تفصیل تو ہم جانتے ہیں کہ شرک کیا ہے، شرک کو سب سے بڑا گناہ کیوں کہا گیا، اس کی سختی کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے۔ چونکہ یہ باب سود کے متعلق ہے، اسی لیے یہ حدیث یہاں بیان کی گئی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ سود بھی کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم نے پیچھے 4-5 احادیث مبارکہ اسی کی شناخت کے بارے میں پڑھی ہیں کہ سود کتنا سنگین جرم ہے۔ ہم یتیم کا مال کھانے کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح میدان جہاد سے بھاگنا یا جہاد سے روگردانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور پاک دامن پاکیزہ نیک صفت عورتوں پر تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم ان تمام گناہوں کے بارے میں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ جو بخاری شریف کی حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں اسی بات کا ذکر تھا کہ یہ گناہ انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں۔ یہ 7واں گناہ، اس کی ذرا تشریح یہ ضروری ہے۔ یہ گناہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر ہجرت کر کے اپنی ہجرت کو برباد کر دے۔ ہجرت کا معنی ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی ایسے علاقے کو چھوڑ دینا جہاں انسان کو اپنا دین اپنانے میں مشکل پیش آئے، اپنا ایمان بچانے میں مشکل پیش آئے۔
ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری جان، تمہارا ایمان، تمہارا مال محفوظ نہیں ہے تو وہ علاقہ چھوڑ کر کسی امن والے علاقے کی طرف چلے جائیں۔ اس بات کو ہجرت کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار، مال و دولت، سب کچھ قربان کر کے دوسرے علاقے کی طرف چلے جانا۔ اب آدمی جب اگلے علاقے کی طرف ہجرت کرتا ہے تو وہاں اسے یہ اپنا عظیم عمل برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں سے ہجرت کر کے گیا ہے کہ میرے ایمان کو خطرہ ہے، اور جہاں گیا ہے وہاں جا کر نماز بھی نہیں پڑھتا، اپنے دین کا خیال بھی نہیں رکھتا، جتنے گناہ کبیرہ ہیں ان سے توبہ بھی نہیں کرتا، نہ ان کو چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ایسی ہجرت کا کیا فائدہ؟ بلکہ ایسی ہجرت اس کے لیے الٹا گناہ ہے۔ اس ہجرت کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے۔ دوسری ہجرت یہ ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے بہترین ہجرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر دین کے راستے پر چل نکلنا، یعنی گناہوں کو چھوڑنا، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ اگر کوئی بے نماز ہے وہ توبہ کر لے اور نماز کا پابند بن جائے، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ اگر کوئی گانے سننے کا شوقین ہے وہ توبہ کر لے، اس گناہ سے باز آ جائے، اس کے لیے یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ اسی طرح جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے ان سے باز آ جانا، رک جانا، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ ایک ہجرت ہے اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جانا، ایک ہجرت ہے کہ گناہوں سے باز آ جانا، گناہوں سے توبہ کر لینا۔ چونکہ ہمارا یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں ہمیں مذہب کی بھی آزادی ہے، ہم نماز آزادی سے پڑھتے ہیں، دین پر عمل آزادی سے کرتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی روک نہیں۔ اس لیے ہماری ہجرت یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم گناہوں سے باز آ جائیں، ہم اپنا یہ ملک چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے کسی دوسرے ملک میں تو نہیں جا سکتے، کیونکہ ایسی کوئی وجہ ہی نہیں۔ ہمیں اسلام کی یہاں آزادی ہے، ہم آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل پیرا ہیں، عمل کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں یہ ملک چھوڑنے کی اور کوئی وجہ نہیں۔ تو ہم ہجرت اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ ان گناہوں کو چھوڑنے میں سے ایک گناہ سود کا بھی ہے۔ سود ہمارے ملک میں عام ہے، ہم یہ سود کی وجہ سے ملک تو نہیں چھوڑ سکتے، مگر کم از کم اپنے ملک کے لیے یا اپنے ایمان کے لیے سود تو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر ہم سود سے باز آ جائیں، سود سے توبہ کر لیں، تو انشاءاللہ ہماری یہ بھی ہجرت ہے۔ ہم جب بھی کسی گناہ سے توبہ کریں، سچی توبہ، دوبارہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف مڑ کر نہ دیکھیں، ساری زندگی وہ گناہ نہ کریں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی ہجرت کا ثواب ملے گا۔ ہماری یہی ہجرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سود سمیت ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔